السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں اور سختی اس قدر ہے کہ ہم باہر چل پھر نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہم اپنی عبادت گاہوں سے بھی محروم ہیں۔ ہم مسجد میں جمعیت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، جمعہ ادا نہیں کر سکتے، تراویح ادا نہیں کر سکتے، اور تو اور ہماری دینی درسگاہیں بھی بند ہیں۔ امید ہے کہ 17 مئی کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہو اور مدرسے کا نظام دوبارہ فعال ہو، چونکہ مدارس اسلامیہ کے اخراجات عوام الناس سے وابستہ ہیں۔ عوام ہی مدرسے کا خرچ برداشت کرتی ہے، مدرسے کی ضروریات عوام ہی پوری کرتی ہے۔ اس لیے اگر عوام ہی اس سے پہلو تہی برتنے لگیں تو پھر مدرسے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، اور اگر مدرسے کا نظام درہم برہم ہو گیا تو پھر ہماری زندگی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے کہ آج جو کچھ بھی ہمارے اندر دین ہے، ایمان ہے، وہ سب مدرسے ہی کی دین ہے۔ آج دنیا میں دین کی چمک دمک جو کچھ بھی دکھائی دے رہی ہے وہ سب مدرسے کی دین ہے۔ آج جو ہم قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح، اس کی توضیح، حدیث کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ سب مدرسے ہی کی دین ہے۔ مدرسے ہی نے مفسر پیدا کیے، مدرسے ہی نے محدث پیدا کیے، مدرسے ہی نے مقرر اور داعی پیدا کیے۔ اگر ان مدرسے کا نظام بند ہو گیا تو پھر نہ ہمیں محدث ملیں گے، نہ ہمیں مفسر ملیں گے، نہ ہمیں داعی ملیں گے، کوئی نہیں ملنے والا۔ پھر ہماری زندگی سے دین بھی نکلتا چلا جائے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ کا تعلق صفہ نبوی سے ہے۔ صفہ نبوی جہاں پر چند افراد تھے جن کا مشغلہ صرف اور صرف دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ تھا، انہی کی جڑ، یہ مدارس اسلامیہ کی جڑ وہیں سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنا دین و ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مدارس کے نظام کو بحال رکھنا ہوگا۔ اگر مدارس کا نظام بحال نہیں رہا اور مدارس اسلامیہ کا وجود اگر مٹ گیا تو پھر ہماری زندگی سے دین بھی مٹتا چلا جائے گا، ایمان بھی ہمارے اندر سے نکلتا چلا جائے گا۔ اس لیے چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے، مدرسے کے سفراء اور مدرسے کے محصلین جو گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچ کر عوام الناس سے وصول کرتے تھے، وہ اس بار اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، چونکہ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ سے زیادہ صدقات، زکوٰۃ اور فطرات نکالتے ہیں، تو ہماری یہ زیادہ ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم مدارس کے ایڈریس پر اپنا رقم، اپنا تعاون مدرسے کو پہنچائیں، تاکہ جب عید کے بعد شوال میں جب مدرسہ کھلے تو پھر مدرسے کا نظام بحال رہے اور مدرسے کا نظام چلتا رہے، ہماری نسلیں وہاں پروان چڑھتی رہیں۔ اگر ہم مدرسے کے نظام کو اگر نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہم سے زیادہ بے غیرت اور بے حس قوم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی آپ سے بن پڑے، جو کچھ بھی آپ تعاون کر سکیں اور جس مدرسے میں دینا چاہیں، وہ وہاں مدرسے کے آپ ایڈریس پر، اس کے پتے پر، یا مدرسے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کھاتہ نمبر کے ذریعے آپ اپنا تعاون مدرسے کو
پیش کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ وما علینا الا